بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دبئی میں گیا تو وہاں ایک عربی لڑکی سے میری دوستی ہو گئی۔ ایک دن مجھے کہتی کہ تم یہاں سے کام چھوڑ دو، میرے پاس تمہارے لیے کام ہے، بہت آسان کام ہے اور پیسے بھی تمہیں یہاں سے ڈبل ملیں گے۔ میں مان گیا۔ 2-3 دن میں نے اس لڑکی کے گھر کوئی کام نہ کیا۔ میں نے ایک دن پوچھا کہ کون سا کام ہے میرے لیے، کہتی کہ آج رات کو پتہ لگ جائے گا۔ جیسے ہی رات ہوئی اور کام کا بتایا تو میرے جسم سے میری روح نکل گئی، کیونکہ میں اور میرے دوست پچھلے 2 سال سے دبئی کی ایک ورک شاپ پر کام کرتے تھے۔ میں پاکستان سے اپنی بیوی کا زیور بیچ کر اور اپنے رشتہ داروں سے قرضہ لے کر یہاں دبئی آیا تھا۔ یہاں ہم ایک ورک شاپ پر مکینک کا کام کرتے تھے۔ چند دنوں سے وہاں ایک روز عربی لڑکی اپنی گاڑی ٹھیک کروانے آنے لگی تھی۔ وہ لڑکی سفید رنگ و روپ کی مالک تھی اور اکثر ورک شاپ کا مالک مجھے اس کی گاڑی ٹھیک کرنے کو کہتا۔ مجھے تعجب اس بات پر ہوتا کہ اس لڑکی کی گاڑی کو ایسا ہوتا کیا ہے جو روز ہی وہ گاڑی لے کر ورک شاپ پہنچ جاتی ہے، حالانکہ گاڑی کے ساتھ کوئی خاص مسئلہ ہوتا بھی نہیں تھا۔ دوسری عجیب بات یہ تھی کہ جب تک میں اس کی گاڑی کو ٹھیک کرتا رہتا وہ مجھے مسلسل دیکھتی رہتی۔ اس کی نظروں کی تپش کو خود پر محسوس کر کے جب میں نے 1-2 بار اس چور نظروں سے دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی تھی۔ میں جلدی سے نظریں ہٹا لیں۔ میں شادی شدہ تھا، قصب معاش کے لیے دبئی آیا تھا، پھر پٹھان بھی تھا۔ ہمارے ہاں عورت کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ہم غیر عورتوں کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ میں نے اس کی گاڑی کو اچھی طرح سے چیک کیا، لیکن اس کی گاڑی میں کوئی بھی نقص نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کی گاڑی بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے میری بات سن کر مجھے اپنے پرس سے پیسے دیے جو کہ میری مزدوری سے بہت زیادہ تھے۔ میں اپنے پیسے لے کر باقی کے اسے لوٹانے چاہے۔ میں نے کہا کہ یہ پیسے میری مزدوری سے زیادہ ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ میں اپنی خوشی سے دے رہی ہوں، آپ رکھ لیں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ وہ پھر بھی زبردستی میرے ہاتھ میں پیسے رکھ کر چلی گئی۔ اس کی اس عنایت پر حیرت ہوئی تھی۔ آخر دیار غیر میں کوئی کسی کو ایک وقت کی روٹی بھی کھلانے کا روادار نہیں ہوتا، اور یہ لڑکی مجھے کئی درہم دے کر جا چکی تھی، اور یہ پاکستان کے کئی ہزار بنتے ہیں۔ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، مجھے پیسوں کی بہت ضرورت تھی، کیونکہ جس ورک شاپ پر میں کام کرتا تھا وہاں مجھے بہت کم پیسے ملتے تھے اور میرے اخراجات زیادہ تھے۔ مجھے گھر پر خرچہ بھیجنے کے ساتھ ساتھ اپنا قرضہ بھی ادا کرنا تھا۔ میں نے وہ پیسے رکھ لیے۔ مجھے یہ بات بالکل نہ ستاتی اگر یہ سلسلہ ایک بار تک ہی محدود ہوتا۔ وہ لڑکی تو مجھے آئے دن پیسے دینے لگی۔ پہل تو میں نے انکار کرتا رہا۔ میں وہ پیسے رکھ لیتا تھا اور اس کی گاڑی کی سروس بھی خوب جم کر کرتا۔ میرے دل میں اس لڑکی کے لیے ایک نرم گوشہ سا پیدا ہو گیا تھا۔ اب تو مجھے مفت خوری کی تھوڑی سی عادت پڑ چکی تھی۔ مجھے اس لڑکی کے آنے کا انتظار رہنے لگا، لیکن پچھلے چند دن سے وہ نہیں آ رہی تھی۔ پہلے تو میں نے اس بات کو نظر انداز کیا، کہیں مصروف ہو گئی ہوگی، لیکن جب چند دن اور نہ آئی مجھے ایک انجانی سی فکر ہونے لگی۔ میں بار بار اپنی ورک شاپ سے باہر جا کر دائیں بائیں کی سڑک دیکھنے لگا، پھر یہ بھی سوچنے لگا کہ کہیں بیمار نہ پڑ گئی ہو جو کافی دن سے آئی نہیں۔ اب یہ بھی نہیں تھا کہ میں اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ نہیں، وہ تو مجھ سے بہت چھوٹی تھی، 19-20 سال سے اوپر کی نہ تھی، اور میں 32 سال کا تھا۔ میرے 2 بچے تھے اور اپنی شادی شدہ زندگی سے بہت مطمئن بھی تھا۔ مجھے تو بس اس لڑکی سے کچھ انسیت سی ہو گئی تھی، شاید اس لیے کہ میں اس کا احسان مند تھا اور ہمارے علاقے میں اپنے محسن کو بہت عزت اور احترام سے دیکھا اور سمجھا جاتا ہے۔ شاید یہ بات میرے خون میں شامل تھی کہ وہ لڑکی میری محسن تھی، اس لیے چند دن اسے نہ دیکھ کر مجھے اس کے لیے فکر مندی سی ہونے لگی تھی۔ لیکن میری یہ فکر بھی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ پائی۔ اگلے ہی روز میرے مالک نے مجھ سے کہا کہ جو لڑکی روز یہاں اپنی گاڑی ٹھیک کروانے آتی ہے اس کی گاڑی بالکل بند ہو چکی ہے، اس لیے تم اس کے گھر چلے جاؤ اور اس کی گاڑی ٹھیک کر دو۔ یہ سن کر دل ہی دل میں پرسکون ہو گیا تھا کہ چلو اس کی کوئی تو خبر ملی۔ مالک نے مجھے ایک ایڈریس دیا، میں اس کے گھر چلا گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا وہاں جانا میرے لیے ایک ایسی اذیت بن جائے گا کہ میری روح تک کانپ جائے گی۔ جب میں اس ایریے پر پہنچا تو وہ ایک اپارٹمنٹ تھا۔
پارکنگ میں اس لڑکی کی گاڑی تو کھڑی تھی لیکن وہ نہیں تھی۔ میں ایڈریس دیکھا تو اس پر اس کا فلور اور فلیٹ نمبر بھی لکھا تھا۔ میں اس کے فلیٹ کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا، لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ اس کے فلیٹ کا مین دروازہ آدھ کھلا سا تھا۔ میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ ڈور بیل دوں کہ مجھے اس لڑکی کے چلانے کی آواز آنے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بچاؤ بچاؤ۔ یہ سن کر میں بے ساختہ کھلے دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ فلیٹ کا لاؤنج بالکل خالی تھا۔ اس لڑکی کی آوازیں ایک کمرے سے آ رہی تھیں۔ میں یہ سن کر بدحواس ہو گیا تھا۔ جس طرح سے وہ چلا رہی تھی میں فوراً سے بھاگتے ہوئے اس کمرے تک جا پہنچا۔ وہ ہیلپ مانگ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولنا چاہا لیکن وہ لاک تھا۔ میں نے دروازے کو 2-3 بار دھکا دیا، دروازہ کھل گیا۔ جو منظر میں نے وہاں دیکھا، شرم سے میری نسلیں جھک گئی تھی۔ وہاں ایک شخص جو کہ 35 سال کا ہوگا اس لڑکی کو زبردستی اپنے حصار میں لینے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ لڑکی اپنے بچاؤ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ چلا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ شخص برجستہ اس لڑکی سے پیچھے ہٹ گیا۔ لڑکی کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے تھے، شاید وہ اپنی عزت بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا خون میری رگوں میں ابلنے لگا۔ مجھے دیکھ کر وہ لڑکی بھاگ کر میرے پاس آ گئی۔ مجھے دھچکا سا اس وقت لگا جب وہ لڑکی خوف کے مارے میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ مجھے اس شخص سے بچا لو۔ میں اس لڑکی کی بے ساختہ گلے لگنے پر ششدر سا ہو کر رہ گیا۔ پھر مجھے لگا کہ شاید مجھے اپنا محافظ سمجھ کر جذبات میں ایسا کر گئی ہے۔ میں اس وقت اس شش و پنج میں مبتلا تھا کہ اسے تسلی دوں یا خود سے پیچھے کر دوں۔ وہ شخص مجھے دیکھتے ہی گھبرا سا گیا اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ لڑکی ڈر اور خوف سے میرے ساتھ لگی کانپ رہی تھی، بلک بلک کر رو رہی تھی۔ میں نے مجبور ہو کر اس کو سہلایا، اسے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، جو کوئی بھی تھا جا چکا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ لڑکی خود ہی مجھ سے جدا ہو جائے۔ جو بھی تھا، میں کوئی فرشتہ تو نہیں تھا۔ ایک لڑکی یوں یکدم سے سارے فاصلے طے کر لے تو انسان کے جذبات کا بدلنا فطری سی بات ہے۔ اس وقت میں اس لڑکی کی دل کی تیز دھڑکتی دھڑکنوں کو اپنے اندر سن پا رہا تھا، لیکن جب وہ لڑکی مجھ سے دور نہ ہٹی تو میں نے ہی خود سے اسے دھیرے سے پیچھے کیا۔ اس کے پھٹے کپڑے اس کی زینت چھپانے کے لیے ناکافی تھے، اس لیے میں نے بیڈ پر بچھی چادر اتار کر اس پر لپیٹ دی اور خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ بات میری شرافت کے خلاف تھی کہ اس کمرے میں اس کی لڑکی کی موجودگی میں وہاں مزید رکتا۔ میرا دل تو اب بھی کسی بے لگام گھوڑے کی طرح سے بھاگ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے باہر آ گئی، مجھ سے کہنے لگی کہ یہ شخص میرے سامنے والے فلیٹ میں رہتا ہے۔ آج جب میں گھر داخل ہونے لگی تو یہ بھی زبردستی میرے گھر میں گھس آیا۔ اگر آپ وقت پر نہ آتے تو مجھے نہ جانے، اتنا کہہ کر وہ رونے لگی۔ میں نے کہا کہ آپ کے گھر والے کہاں ہیں؟ تب مجھے پتہ چلا کہ وہ یہاں اکیلی رہتی ہے۔ اس کے والدین میں علیحدگی ہو چکی ہے، اس کے والدین نے دوسری شادی کر لی ہے، وہ اپنے اپنے گھر رہتے ہیں اور یہ لڑکی اکیلی اس فلیٹ میں رہتی ہے۔ ماں باپ بس اسے خرچہ دینے کے لیے آتے ہیں، اپنے گھر اور بچوں میں خوش ہیں، اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس کے سوتیلے ماں باپ ہیں، اسے اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتے۔ مجھے اس کی باتیں سن کر اس پر ترس سا آنے لگا تھا، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ میں نے اسے سامنے لاؤنج میں رکھے فریج کھول کر اسے پانی پلایا، تسلی دے کر واپس اپنی ورک شاپ پر آ گیا۔ ہم 2 پاکستانی تھے جو کہ اس ورک شاپ پر کام کرتے تھے اور سوتے بھی وہیں تھے۔ میرا دوست سو چکا تھا لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اس لڑکی کے بارے میں سوچ کر افسوس ہو رہا تھا کہ کیسے ماں باپ ہیں کہ اس کے اگر آپس میں میاں بیوی کی نہیں بنتی تو کم از کم بیٹی کا تو سوچے۔ اب خود تو دونوں گھر بسا چکے ہیں اور بیٹی کو اپنی عزت بچانا مشکل ہو رہا ہے۔ وہ کیسے اکیلی رہتی ہوگی؟ ایک لڑکی اکیلی فلیٹ میں رہے گی تو ایسے واقعات تو اس کے ساتھ پیش آئیں گے۔ جو شخص بھی اسے اکیلے دیکھے گا تو موقع پا کر اسے برباد کرنے کا ہی سوچے گا۔ مرد بھی کوئی ہی شریف ہوتا ہے، ورنہ سب اپنے نفس کے بیچاری۔ وہ شخص تو کبھی بھی اس کے گھر دوبارہ آ سکتا ہے۔ وہ کم عمر لڑکی اب بھی غیر محفوظ سی ہے۔ جانے کیوں مجھے اس لڑکی کی فکر ستانے لگی۔ رات کے نہ جانے کس پہر اس لڑکی کے بارے میں سوچتے ہوئے میری آنکھ لگ گئی۔ صبح میں اپنے کام میں لگ گیا لیکن سارا دھیان اس لڑکی کی طرف تھا۔ شام کو وہ لڑکی پھر سے اپنی گاڑی میں میرے ورک شاپ پر آئی۔ اس بار اس نے گاڑی کے متعلق کچھ نہیں کہا۔ اس کی آنکھیں متورم سی تھیں، گوری رنگت پر گلابی آنکھیں اسے ہوشربا سا بنا رہی تھیں۔
میں نے نظریں جھکا لیں کیونکہ شرافت کا تقاضا یہی تھا کہ میں اسے نہ دیکھوں۔ وہ کہنے لگی کہ میرے ساتھ میں بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، پلیز میرے ساتھ چلو۔ مجھے یہ سن کر پریشانی سے لاحق ہونے لگی۔ کیسا کون سا مسئلہ ہو گیا ہے؟ میری ڈیوٹی ٹائم ختم ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ شاید وہ اکیلے پن سے گھبرا سی گئی تھی، اسے کسی دوست کی ضرورت تھی اور وہ مجھے اپنا دوست سمجھ کر مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن گاڑی میں کچھ بھی نہ بولی، بس گاڑی ڈرائیو کرتی رہی۔ اپنے اپارٹمنٹ کے پارکنگ ایریا میں گاڑی کھڑی کر کے وہ مجھ سے کہنے لگی کہ آپ میرے ساتھ اوپر فلیٹ آئیں۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ میں اس کی تقلید کرتا ہوا اس کے فلیٹ تک جا پہنچا۔ فلیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی وہ رونے لگی، کہنے لگی کہ اس شخص نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، مجھے برباد کر دیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے ذہن میں سب سے پہلے یہی خیال آیا کہ شاید وہ شخص اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو گیا ہے۔ مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا تھا، لیکن بات کچھ اور تھی۔ اس لڑکی نے مجھے اپنے موبائل پر جو تصویر دکھائیں وہ دیکھ کر میں ششدر سا رہ گیا، میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ کل جب وہ لڑکی ڈر کر میرے گلے لگ گئی تھی، اس کی میرے ساتھ نہ جانے کس نے تصویر کھینچ لی تھی، لیکن اس کا انداز بہت غلط سا پیش کیا گیا تھا۔ میں تو وہ دیکھ کر بدحواس سا ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ وہ شخص ہم دونوں سے بات کرنا چاہتا ہے، اس لیے میں آپ کو یہاں لائی ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم نے اس کی بات نہ مانی تو وہ میری تصویر وائرل کر دے گا، میرے والد تو مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ وہ روئی جا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اس سے بات کر لیتا ہوں کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں اس لڑکی کے فلیٹ کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ جب اس لڑکی نے دروازہ کھولا، وہی شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ آج ایک عورت بھی تھی۔ وہ دونوں اندر داخل ہو گئے اور لاؤنج کے صوفے پر بڑے بے تکلف انداز سے بیٹھ گئے تھے۔ میں بھی ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی ڈری سہمی تھی، دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی رو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ معصوم سی لڑکی کو یوں بلیک میل کر رہے ہو؟ میری بات پر وہ شخص خباثت سے ہنسنے لگا، کہنے لگا تمہیں بڑی ہمدردی ہو رہی ہے اس لڑکی کے بارے میں تو اس لڑکی سے جسم فروشی کا کام کرواؤں گا، اگر اس نے منع کیا تو اس کی تصویریں وائرل کر دوں گا۔ بات کچھ ایسی تھی کہ میں بے قابو سا ہو گیا۔ ہم پٹھان مرد عورتوں کے معاملے میں جان لینے اور دینے سے گریز نہیں کرتے، اور وہ تو میری محسن بھی تھی۔ اس کے بارے میں ایسی بیہودہ بات سن کر میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس شخص کے پاس چلا گیا اور اسے گریباں سے پکڑ کر کھڑا ہو گیا اور 2-4 تماچے مار دیے۔ اس شخص کے ساتھ جو عورت آئی تھی اس نے مجھے دیکھ کر گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور مجھے پیچھے کیا، کہنے لگی کہ ابھی پولیس بلوا کر تمہیں پکڑوا دوں گی، پیچھے ہٹ کر بات کرو، تمہاری بھی اس لڑکی کے ساتھ تصویریں ہیں۔ میں پیچھے تو ہٹ گیا، لیکن مجھے غصہ ابھی بھی اس شخص پر اتنا تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ عورت کہنے لگی دیکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ لڑکی ایسے کام سے بچ جائے تو پھر تمہیں ہماری بات ماننی ہوگی۔ اگر تم ہمارا کام کرو گے تو یہ لڑکی جسم فروشی نہیں کرے گی، اور اگر تم نے ہمارے کام سے انکار کیا تو پھر یہ لڑکی وہ کرے گی جو ہم چاہیں گے۔ مجھے اس وقت اس لڑکی کی عزت کی فکر تھی جو بے بسی سے دیوار کے ساتھ لگی آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ جو کہو گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں، بس اس لڑکی کی عزت پر کوئی غلط نگاہ نہ رکھیے گا۔ وہ عورت کہنے لگی یہ تو تم پر منحصر ہے۔ وہ عورت اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اس کے ساتھ وہ شخص بھی جو غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں بھی اسے قہر برساتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرا بس چلتا تو اسے جان سے مار ڈالتا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ کل اپنا پاسپورٹ ہمارے حوالے کر دینا، ورنہ لڑکی کی تصویریں وائرل ہو جائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ لوگ تو چلتے گئے، لیکن وہ لڑکی اور بھی رونے لگی، کہنے لگی کہ اگر ان لوگوں نے مجھے بدنام کیا تو میں زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ میں نے کہا کہ تم میری چھوٹی بہنوں جیسی ہو، اس لیے خود کو اکیلا مت سمجھو، جب تک میں ہوں تمہاری عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ وہ مجھے مشکور نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں واپس ورک شاپ آ گیا۔ ہمارے ہاں عورت ہماری عزت اور غیرت مانی جاتی ہے، جسے ہم پٹھان ایک بار بہن کہہ دیتے ہیں تو آخری سانس تک بھائی ہونے کا فرض نبھاتے ہیں۔ اگلے روز اپنا پاسپورٹ لے کر اس عورت کے پاس چلا گیا اور اس نے مجھ سے میرا پاسپورٹ لے لیا۔ پھر جب مجھے کام بتایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے فوراً سے انکار کر دیا۔ عورت کہنے لگی کہ اچھی طرح سے سوچ لو، اگر تم ہمارا یہ کام نہیں کرو گے تو یہ لڑکی کرے گی، ورنہ اس کی تصویر وائرل ہوتی ہی یہ تمہارے ساتھ بدنام ہو جائے گی۔ اس عورت کی بات سن کر وہ لڑکی پھر سے رونے لگی۔ اس عورت کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ اس کی تصویریں وائرل ہوتے ہی یہ تمہارے ساتھ بدنام ہو جائے گی۔
उस औरत की बात सुनकर वो लड़की फिर से रोने लगी। उस औरत के सामने हाथ जोड़ने लगी कि मेरी तस्वीरें वायरल मत करना। मैं चुप सा खड़ा था। उस मासूम लड़की को बचाने की कीमत जो मुझे बताई गई थी, मैं मर कर भी वो काम नहीं कर सकता था। मैं एक ऐसे मकाम पर खड़ा हो गया था जहाँ आगे कुआं और पीछे खाई थी। वो लड़की मेरे पास आ गई, कहने लगी कि आपने मुझे बहन कहा है, खुदा के लिए मेरी इज्जत बचा लो वरना मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मैं ज़िल्लत नहीं सह सकती। मैं उस लड़की के जुड़े हाथों के सामने बेबस हुआ था। मैं कीनातोज़ नज़रों से उन दोनों को देखा जो उस वक्त हम पर किसी नागहानी आफत की तरह मुसल्लत हो चुके थे। वो शख्स कहने लगा कि सामने वाला फ्लैट हमारा है, कल रात को वहाँ पहुँच जाना। ये कहकर वो दोनों जा चुके थे। वो लड़की मेरा शुक्रिया अदा करने लगी, कहने लगी काश कि मेरा कोई भाई होता तो आप जैसा होता, मैं ऐसी किसी मुसीबत में ना फंसती। मैंने उसे लफ्ज़ों से तसल्ली दी और कहा कि अपने घर को अच्छी तरह से लॉक रखना। मैं वापस वर्कशॉप आ गया। अगली रात तक मेरा सहन उस गुनाह के लिए आमादा नहीं हो पा रहा था, लेकिन उस लड़की की इज्जत का सवाल था। जो कीमत मुझे उस लड़की की इज्जत को बचाने के लिए देनी थी वो बेहद मुश्किल थी, मुझसे जैसे गैरतमंद मर्द के लिए बहुत मुश्किल थी। मैं रात को उसी फ्लैट पर पहुंच गया जहां पर मुझे बुलाया गया था। वहाँ वो मर्द और वो औरत पहले से मौजूद थे। मुझे कहने लगे कि इस कमरे में कैमरे लगे हुए हैं, लड़की भी मौजूद है, आगे तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। वो मुझसे गैर इखलाकी वीडियोस बनवाना चाहते थे जिसमें मुझे किसी लड़की के साथ ज़नाकारी करनी थी। मेरा अंदर इस गुनाह के लिए बिल्कुल आमादा ना था, लेकिन मैं मजबूर था। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मेरा दिल धक से रह गया। कमरे में हल्की सी नाइट बल्ब की रोशनी थी। एक लड़की बेड पर सो रही थी। दूर से मुझे यही लगा कि सो रही है। मेरे कदम उस वक्त इतने भारी थे कि उन्हें उठाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। बामुश्किल मैं बेड तक जा पहुंचा। वो लड़की भी उम्र में 17-18 साल की थी। मैंने उस पर नज़र डालते ही हटा ली। कैसे मैं किसी मासूम लड़की की इज्जत को बर्बाद कर सकता था। मैं बेड पर सर पकड़ कर बैठ गया। कभी उस लड़की का चेहरा मुझे नज़र आने लगता जिसे बहन बनाकर मैंने उसकी इज्जत बचाने का वादा कर लिया था, और कभी यहाँ सोई हुई लड़की का जिसे शायद बेहोश किया गया था। मेरे साथ उसकी वीडियो बनवाकर शायद वो लोग उसे भी यूं ही ब्लैकमेल करते। मैंने जब दोबारा उस लड़की की तरफ देखा तो मेरा दिल अंदर से कांप गया। मेरी नज़रों के सामने मेरी 5 साला बेटी घूमने लगी। मैंने सुना था कि जो जुल्म बाप करता है बेटी के सामने भी ज़रूर आता है। इस सोच ने मेरी जान निकाल दी थी। मैं उठकर खड़ा हो गया, लेकिन दूसरे लम्हे ही मेरे सामने उस लड़की का चेहरा नज़र आने लगा कि अगर मैंने ये गुनाह ना किया तो कल को वो उसी जगह लेटी होगी। मैं शशोपंच में मुब्तला हुआ। जब मैं वैसे ही खड़ा रहा तो मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। वो शख्स अंदर दाखिल हुआ, कहने लगा क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हो, जो कहा है वो करो, वरना जाओ यहाँ से और इस लड़की को भी भूल जाओ। हम अपनी कीमत वसूलना जानते हैं। मैंने कहा कि तुमने इस लड़की को नशे का टीका लगाया है, इसलिए ये होश में नहीं है, वरना वो भी एहतजाज ज़रूर करती। मैं भी ऐसा कोई गुनाह होशो हवास में नहीं कर सकता। मुझे कोई नशे की चीज़ पिला दो। मेरी बात सुनकर वो शख्स कमीनगी से मुस्कुराने लगा, कहने लगा रुको मैं शराब लाता हूँ। वो शख्स बाहर चला गया। गुनाहों का दलदल शायद ऐसा ही होता है। शराब का नशा एक गुनाह, जना दूसरा गुनाह। इसके बाद तो शायद मैं इस दलदल से कभी भी बाहर नहीं आ पाऊँगा। मैं सामने सोफे पर बैठा सोच ही रहा था। जब वो शख्स अंदर आया तो उसके हाथ में शराब की बोतल थी, साथ एक शीशे का गिलास भी था। वो ये दोनों चीज़ें मुझे देकर चला गया। मैंने दिल में ख़ुद को लानत मलामत की और गिलास एक तरफ रखा, बोतल खोली और आंखें बंद करके बोतल मुंह पर लगा ली। घटाघट मैंने बोतल पीना शुरू कर दी। पहला घूंट तो मुझे बहुत बदमज़ा सा लगा। इसके बाद मुझे उसके जायके की परवाह ना थी। मैंने पूरी बोतल खाली करके मुंह से पीछे की थी। पहली बार मैंने हराम चीज़ मुंह को लगाई थी, इसलिए मुझ पर नशा भी कुछ ज़्यादा होने लगा था। मैं जैसे ही खड़ा हुआ लड़खड़ा कर दोबारा सोफे पर गिर गया। मैं बेहोश नहीं हुआ था, लेकिन जाहिर यही किया कि मैं बेहोश हो चुका हूँ। मेरे सोफे पर गिरते ही कमरे का दरवाज़ा खुला। वो दोनों मर्द औरत कमरे में दाखिल हुए थे, लेकिन एक और भी शख्सियत इस बार उनके साथ अंदर आई थी, जिसे आध खुली आंखों से देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। ये तो वही लड़की थी ना जिसकी खातिर ये गुनाह करने का रास्ता इख्तियार करने जा रहा था ना, कि उसकी इज्जत बच जाए। वो शख्स मुझे बेहोश होने समझ कर कहने लगा
وہ شخص مجھے بے ہوش سمجھ کر کہنے لگا، سالہ ساری بوتل ایک ہی دفعہ پی گیا، نشہ تو چڑھنا ہی تھا، کمینہ آج ہی رات بھی خراب ہو گئی۔ پھر وہ لڑکی میرے پاس آئی، مجھے تنفر سے دیکھ کر اس شخص سے بولی، میں کچھ نہیں جانتی، کل تک مجھے اس لڑکی کی ویڈیو چاہیے، ایسی ویڈیو کہ سوشل میڈیا پر بہت مانگ ہے، 1 گھنٹے میں لاکھوں روپے ہم کما سکتے ہیں۔ بڑی مشکل سے میں نے اس خود دماغ شخص کو پھنسایا ہے، بیچارے میں عزت غیرت بہت ہے کمینہ کہیں کا۔ میں اس لڑکی کی باتیں سن کر حیران تھا، مطلب کہ وہ لڑکی ان دونوں کے ساتھ ملی تھی اور اب تک جو کر رہی تھی وہ سب ناٹک تھا۔ میرے ہاتھوں وہ ایک معصوم کی عزت کو پامال کروانا چاہتے تھے، بس اپنے لاکھوں کی کمائی کی خاطر۔ اصلیت تو مجھ پر کھل چکی تھی، لیکن نشے کا اثر مجھ پر ہونے لگا تھا۔ میں کچھ ہی دیر میں سو گیا۔ اگلے روز میں اس وعدے کے ساتھ ورکشاپ چلا گیا کہ رات کو ان کا یہ کام کر دوں گا۔ رات تک میں ساری کہانی پولیس اسٹیشن میں جا کر بتا چکا تھا۔ وہ لوگ پکڑے جا چکے تھے اور اس لڑکی کی عزت بھی بچ گئی تھی جو ان کے ہتھے چڑھی تھی، جس کی وہ ویڈیو بنانا چاہتے تھے۔ میں بڑے گناہ سے بچ گیا تھا، شراب کے لیے بھی اللہ سے توبہ کر لی تھی۔ اس بات کو بہت وقت گزر گیا ہے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہونے کے باوجود ایسی غیر اخلاقی فلموں کو نہ صرف دیکھتا ہے بلکہ پروموٹ بھی کرتا ہے۔ کاش کہ اللہ ہمیں ایسے کاموں سے بچا لے۔ تو دوستو، یہ آج کی ویڈیو تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ۔